अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमीला बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों की कि हाउ टू रेज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर चाइल्ड। तो मैं आज 5 चीज़ों पर डिस्कस करूँगी। पहला, खुद एतमादी क्या है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं। दूसरा, एहसास कमतरी क्या है, यानी उर्दू इंग्लिश में कहें तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तीसरा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजूहात क्या हैं, यानी किन वजूहात की बिना पर बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होता है। इसके बाद नंबर 4 पे मैं बताऊंगी कि एहसास कमतरी के नुकसानात क्या हैं। और स्टेप 5 आखिर में मैं बताऊंगी कि हाउ टू रेज द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर चाइल्ड, यानी बच्चे में खुद एतमादी किस तरह पैदा करें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अपने ऊपर भरोसा करना, अपनी काबिलियत पे यकीन करना कि हाँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेकंड है व्हाट इज़ द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी एहसास कमतरी क्या है। एहसास कमतरी जो है इसका ऑपोजिट है कि अपने आप को कमतर समझना, दूसरों को ऊंचा और खुद को बहुत ही डाउन फील करना, मतलब अपने अंदर किसी भी किस्म की काबिलियत महसूस ना करना कि ओ ये मेरे से नहीं होगा, डर डर के रहना, इसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरे लफ्जों में एहसास कमतरी। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हस्बे आदत प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत से पेरेंट्स के काम आ सकती है, तो प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सकते हैं आप करें। थैंक यू। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि एहसास कमतरी किन वजूहात की बिना पर बच्चों में पैदा होता है, क्योंकि कोई भी इंसान एहसास कमतरी अपने साथ लेकर पैदा नहीं होता, क्योंकि अतराफ के माहौल उसके अंदर पैदा करते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि बच्चे को हद से ज़्यादा डांट डपट करना, मतलब मारना पीटना, जिससे बच्चा हर वक्त खौफजदा रहे कि ओ मुझे डांट पड़ेगी, मुझे मार पड़ेगी, ये चीज़ बच्चों की शख्सियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। दूसरा कह लें कि बच्चे को लान तान करना हर वक्त, मतलब नेगेटिव बातें उसके सामने करना कि ओ तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हारे अंदर तो अक्ल नहीं है, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुमसे तो कोई अच्छी उम्मीद है नहीं हमें। ये बातें भी बच्चों को बहुत अंदर से नुकसान पहुंचाती हैं। बच्चों की किसी कमजोरी को बार बार उजागर करना, जैसे ज़ाहिर है हर इंसान बराबर नहीं होता, बाज़ बच्चों में कोई जिस्मानी कमजोरी होती है या दिमागी तौर पर कोई बच्चा कमजोर होता है। खासतौर पर हमारे माशरे में देखा गया है कि खूबसूरती को बड़ी अहमियत दी जाती है। अगर कोई बच्चा सांवला है, बच्चा या बच्ची, तो उसको बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि ओ तुम तो खूबसूरत नहीं हो, तुम तो सांवले हो, और जैसे मैसेज ये दिया जाता है कि यू आर नॉट एक्सेप्टेड, और तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। एक और वजह कि हमारे माशरे में, बल्कि तकरीबन हर जगह, बेटों को अहमियत दी जाती है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर बेटा हो, लेकिन अगर 2-3 मुसलसल लड़कियों के बाद तीसरी या चौथी बेटी पैदा होती है तो माँ बाप बहुत मायूसी का इजहार करते हैं और बार बार उस बच्ची के सामने इस तरह की बातें करते हैं, ओ हम तो बेटा चाह रहे थे और तुम पैदा हो गई। दूसरे लफ्जों में बच्चे को ये, उस बच्ची को ये मैसेज मिलता है कि आई एम नॉट वेलकम, और मैं जैसे बोझ हूँ। वो अपने ऊपर बार बार सोचते हो कि काश मैं पैदा ना हुई होती। माँ बाप का हर वक्त अपने बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना, मतलब मैं सीरियस लड़ाई झगड़े की बात कर रही हूँ, जिससे बच्चे अंदर ही अंदर खौफजदा होते हैं। एक और पॉइंट है
کہ اپنے بچوں کا دوسروں سے مقابلہ کرنا، دوسرے بچوں سے، کیونکہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے، تو کبھی بھی اپنے بچوں کا اس کے دوسرے بہن بھائیوں سے یا کسی اور بچوں سے مقابلہ نہ کریں۔ ایک اور پوائنٹ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اپنے ہی بچوں میں بھید بھاؤ کرتے ہیں، مطلب لا علمی میں کرتے ہوں گے زیادہ تر، تو کیونکہ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے کہ اس طرح ہم کریں۔ میں نے ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں جہاں دیکھا گیا ہے کہ ایک بچہ بہت ضدی ہوتا ہے اور وہ رو دھو کے اپنی باتیں منواتا ہے، تو ماں باپ اس کا رونا دھونا بند کرنے کے لیے اپنے دوسرے بچے سے اس کا کھلونا بہلا پھسلا کے اس کو اس روتے ہوئے بچے کو دیتے ہیں تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ لیکن 2-3 دفعہ تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ چیز بار بار ہوتی ہے تو 2 ڈیفرنٹ میسیجز دونوں بچوں کے دماغوں میں جاتے ہیں۔ جو ضدی بچہ ہے اس کو یہ میسج ملتا ہے کہ ہاں، میرے ضد کرنے اور رونے سے تو میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو چلو میں بار بار کروں، مطلب دوسرے لفظوں میں اس کو شے ملتی ہے کہ مجھے اسی طرح اب کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جس بچے کا کھلونا بار بار لے لیا جاتا ہے اس کے دماغ میں میسج یہ جاتا ہے، اس ننھے سے دماغ میں، کہ او میرے ماں باپ کو میری پرواہ نہیں ہے، ان کو تو اپنے دوسرے بچے پیارے ہیں اور میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس صورت میں دیکھا گیا ہے کہ بچہ اکثر گیو اپ کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ بتاؤں گی کہ یہ تو ہو گئی ساری احساس کمتری کی چند وجوہات۔ میں اب اگر دیکھنے جائیں تو پوری لمبی لسٹ ہے، لیکن ابھی میں نے صرف چند موٹی موٹی وجوہات آپ کو بتائی ہیں۔ تو چلے اب آتے ہیں کہ احساس کمتری کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو وجوہات میں نے بتائی ہیں بچے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یا اگر ہوتا بھی ہوگا تو وقتی ہوگا، یہ آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں، کیونکہ احساس کمتری ایک دفعہ پیدا ہو جائے، یوں سمجھے دل میں گرا پڑ جاتی ہے نا، اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہونے لگتی ہے۔ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 عمر کے ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، جو انسان کو، اس بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس انسان کو اندر ہی اندر پریشان کرتا رہتا ہے، اس کو پسڈ آف کرتا رہتا ہے۔ اور وہ جیسے اکثر اوقات ہم دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں احساس کمتری ہوتا ہے وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کسی چیز کے قابل نہیں ہیں، وہ دوسروں سے کمتر ہیں، تو یہی چیز ان کو زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ان کے اندر وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسروں سے دب کر رہتے ہیں، ان کے اندر اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ کسی سے کانفیڈنٹلی بات کریں اور کسی کی بات کا جواب دیں صحیح سے کانفیڈنٹلی۔ تو پھر ہوتا کیا ہے ایز اے کانسیکوینس کہ وہ اندر غصہ، وہ نفرت انسان کے اندر ابلتی رہتی ہے۔ تو بڑے ہونے کے بعد جن لوگوں پر ان کا بس چلتا ہے وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو کہہ لیں یا اپنے اسپاؤس پہ وہ ساری اپنی نفرت یا کہہ لیں کہ غصہ، جو کچھ بھی ان کے اندر پورا ابل رہا ہوتا ہے زندگی بھر، وہ اس کا بدلہ ان سے لیتے ہیں۔ چلے اب فائنل پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ بچوں میں احساس خود اعتمادی کس طرح پیدا کی جائے۔ تو جیسے جو کچھ میں نے بتایا، ایک تو یہ کہ اس کا الٹ ہے کہ سب سے پہلے تو جب بچہ آپ کا چھوٹا ہوتا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں۔ کوئی بھی کام وہ بچہ اچھا کر رہا ہے، چاہے وہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہو کہ چلنا ہی سیکھ رہا ہو، تو اس کو جیسے اس کی ایج میں جیسے تالی بجا کے اور خوش ہو کے اس کو انکریج کریں کہ ہاں تم نے جیسا بہت اچھا کام کیا۔ تو جب بچے کو انکریجمنٹ ملتی ہے
تعریف اپریشیشن ملتا ہے تو وہ بچہ اور وہ کام اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بار بار پھر وہ کام کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اور اچھا ہو اور مجھے تعریف ملے۔ یہ چیز ہر ایج کے انسان پہ لاگو ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی تعریف پہ خوش ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کرے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کا بچہ کچھ غلط کر رہا ہے، مطلب بدتمیزی کر رہا ہے یا کچھ بھی، تو اسے دوسروں کے سامنے مت ڈانٹیں، کیونکہ خاص طور پہ اگر بچہ چھوٹا ہے 5-6 سال کا تک کا، تب تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 7-8 سال اور اس سے ابو بچوں میں ایک سیلف رسپیکٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو جب انہیں دوسروں کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں، امبیرسمنٹ۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ بے شک آپ بچے کو ڈانٹیں، سمجھائیں، لیکن ایون اس کے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بھی مت ڈانٹیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ بچے کو اکیلے میں جا کے پیار سے سمجھائیں، پہلے تو نہیں سمجھ رہا تو بھلے ڈانٹ بھی لیں۔ تو اپنے بچے کے سامنے ہمیشہ پازیٹیو باتیں کریں، جیسے اس کے مستقبل کو لے کر اچھی اچھی باتیں کریں کہ ہاں تم تو بڑے ہو کر بہت کامیاب ہوگے، ترقی کرو گے، اتنا پڑھ لکھ لو گے، مطلب جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے اس طرح ہو، تو بچپن سے ہی اس کے دماغ میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں پازیٹیو کہ تاکہ وہ سمجھے ایک پودا لگ جائے پازیٹیوٹی کا، ترقی کا زندگی میں، تاکہ وہ بھی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ پھلے پھولے، اور جب وہ بچہ بڑا ہو تو وہ پازیٹیوٹی ایک تناور درخت کی طرح ہو اور اس کو زندگی میں کامیاب کرے۔ تو امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔